السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، آپ کے فیڈ بیک کا شکریہ، آپ کے کامنٹس کا شکریہ۔ اور میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے آپ سب پر فخر ہے، مجھے فخر ہے کہ جو بھی میرا فالوور ہے، میرا سبسکرائبر ہے یا نہیں بھی ہے جس نے میری ویڈیو دیکھی، میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ وہ اخلاقیات کے دائرے سے کبھی گرا ہو۔ تو آپ نے تنقید بھی کی تو اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر کی، مجھے آپ سب پر فخر ہے۔ تو اب آ جاتے ہیں لاسٹ ویڈیو پہ جو آپ نے کامنٹس کیے۔ بہت سارے کامنٹس آئے، لیکن جو 3 باتیں جس کا میں جواب دینا چاہوں گا، اس کو کلیریفائی کرنا چاہوں گا، وہ بہت ضروری ہیں۔ نمبر 1 تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ ساحل ادیم صاحب کو آپ موٹیویشنل اسپیکر کیوں کہہ رہے ہیں، وہ موٹیویشنل اسپیکر نہیں ہیں۔ انہوں نے خود بھی بارہا یہ کہا ہے کہ میں موٹیویشنل اسپیکر نہیں ہوں۔ جی بالکل مجھے پتہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں موٹیویشنل اسپیکر نہیں ہوں۔ دیکھیں، میں بھی اکثر لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ یار مجھے کمیڈین نہ کہا کرو، میں اپنے آپ کو کمیڈین نہیں سمجھتا، لیکن لوگ مجھے کمیڈین کہتے ہیں کیونکہ میری حرکتیں ہی ایسی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر میں چاہے جتنا مرضی انکار کروں، لوگ مجھے کمیڈین کہیں گے کیونکہ میں کمیڈینز والی ایکٹیویٹیز کرتا ہوں۔ اسی طرح ساحل ادیم صاحب جتنا مرضی کہہ لیں کہ وہ موٹیویشنل اسپیکر نہیں ہیں، آپ بھی کہہ لیں، لیکن وہ موٹیویشنل اسپیکر ہیں۔ اگر آپ گوگل پر جا کر سمپلی سرچ کر لیں کہ موٹیویشنل اسپیکر کیا ہوتا ہے، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ساحل ادیم صاحب بالکل موٹیویشنل اسپیکر کی لسٹ میں بالکل اس پر پورا اترتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب لیکن یہ اور بات ہے کہ وہ ایک نارمل موٹیویشنل اسپیکر نہیں ہے۔ وہ یعنی بہت سے موٹیویشنل اسپیکر عموماً تو آپ کو امیر ہونے کے طریقے بتاتے ہیں، آپ کو جنرلی لائف کے بارے میں بتاتے ہیں، آپ کو اپنی لائف کو امپروو کرنے کی طریقے بتاتے ہیں، آپ کو سکسیزفل ہونے کے طریقے بتاتے ہیں۔ لیکن ساحل ادیم صاحب ایک، میں کہوں گا کہ ریلیجس موٹیویشنل اسپیکر ہیں۔ اور ایک اور میں آپ کو دل کی بات کہوں کہ مجھے بڑا دکھ ہوا تھا جب لاسٹ ٹائم انہوں نے ایک کسی یونیورسٹی میں یہ بات کی تھی کہ عمران خان ہیرو نہیں ہے اور آپ لوگ ایم ہی ان کو ہیرو سمجھتے ہیں، آپ نے ہیرو بنا دیا ہے۔ مجھے بڑا دکھ ہوا۔ دیکھیں، جہاں تک ورلڈ کپ کی بات ہے تو میں تسلیم کرتا ہوں، میں مان لیتا ہوں 1 منٹ کے لیے کہ دیکھیں، کرکٹ کو ہم سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں کہ وہ دنیاوی چیز ہے، ٹھیک ہے؟ اس پہ اگر وہ ہیرو ہیں بھی تو چلیں، وہ ہیرو نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے؟ لیکن جو انہوں نے شوکت خانم بنایا، جو انہوں نے اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل بنایا، میں خود بھی وہاں گیا ہوا ہوں، اور جس طرح سے وہاں غریب لوگوں کا علاج ہوتا ہے، اور وہ جو انہوں نے بنایا، میرے خیال میں دین کے حساب سے ان کی بہت بڑی خدمت ہے، غریبوں کے لیے ان کی بہت بڑی خدمت ہے۔ تو اگر آپ صرف شوکت خانم کو لے لیں تو وہ ایک ہیرو ہیں۔ پولیٹیشین جو ہوتے ہیں نا، جو پرانے وقتوں کے پولیٹیشینز جو عوام کے پیسے سے، ٹیکس کے پیسے سے ہاسپٹل بناتے ہیں، ان میں اور عمران خان میں بڑا ڈفرینس ہے، ٹھیک ہے؟ ایک انسان اپنی پاپولیرٹی کا استعمال کرتے ہوئے دن رات روڈوں پہ پھر کر لوگوں سے چندہ مانگ کر، جس طرح اس نے شوکت خانم عمران خان صاحب نے بنایا، آئی تھنک اس کی مثال نہیں ملتی، اور اس وقت بین الاقوامی طور پر ایک ایوارڈ یافتہ ہاسپٹل ہے وہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو آئی تھنک یہ ان سے ہم کریڈٹ نہیں چھین سکتے، اسی ہاسپٹل پہ ہی وہ ہیرو ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے نمل بنائی۔ نمل میں آپ کو پتہ ہے کہ طلبہ وہاں اسکالرشپ پہ پڑھتے ہیں، اور وہ بھی بہت ہی ایڈوانس قسم کا ایک انسٹیٹیوٹ ہے جہاں سے غریب طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہاں سے باہر بھی جاتے ہیں۔ تو آئی تھنک تعلیم، صحت، اس سے بڑی خدمت کیا ہو سکتی ہے؟ یہ بہت بڑی خدمت ہے عمران خان صاحب کی، اور ان کو ہیرو بنانے کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ آ جائیں تو مجھے یہ بتائیں کہ پوری دنیا میں اسلاموفوبیا پھیل چکا تھا 2000 کے بعد، اور مجھے یہ بتائیں کہ اس کے بعد جب عمران خان صاحب حکومت میں تھے، انہوں نے اسلاموفوبیا کو انٹروڈیوس کرایا، ٹھیک ہے؟ اس کو اسلاموفوبیا کے دن کو انٹروڈیوس کرایا، اور اب جب اسلاموفوبیا کا دن منایا جاتا ہے تو وہ عمران خان کی وجہ سے منایا جاتا ہے۔ انہوں نے اس کے لیے محنت کی، تو کیا ہم اس کے لیے بھی اس کو ہیرو نہیں کہہ سکتے؟ تو آئی تھنک ساحل ادیم صاحب یہاں تھوڑی سی کنجوسی کر گئے، انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی، ٹھیک ہے؟ ان کو ماننا چاہیے تھا کہ واقعی وہ ہیرو ہیں۔ اور دیکھیں، موٹیویشنل اسپیکر ہونا کوئی گالی تو نہیں ہے کہ اس پہ کوئی برا مان جائے، نہ موٹیویشنل کوئی گالی ہے، نہ اسپیکر کوئی گالی ہے، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ جاوید احمد غامدی صاحب کے بارے میں بہت سے لوگوں نے کامنٹ کیا کہ آپ نے ان کی ایگزامپل کیوں دی، آپ نے غلط ایگزامپل دی، وہ فتنہ ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ دیکھیں، میں نے جاوید احمد غامدی صاحب کے ایک پرسنالٹی کے صرف ایک فیچر کی بات کی ہے کہ وہ بہت اچھا کرٹیسزم لینا جانتے ہیں۔ میں مولا علی کرم الکریم کے اس کال کو مانتا ہوں کہ بھائی یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور حکمت تو مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے مرضی ملے آپ کو لے لیں۔ تو یہ ان کی پرسنالٹی کی بہت اچھی ان کا کریکٹرسٹک ہے کہ وہ تنقید برداشت کرتے ہیں، اور وہ بڑے اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر بات کرتے ہیں۔ تو آئی تھنک اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ بھئی ہم تو جانوروں کی ایگزامپل دے دیتے ہیں کہ فلاں جانور کتنا لائل ہے، انسانوں میں بھی کاش یہ لائلٹی آ جائے۔ ہم انگریزوں کی ایگزامپل دے دیتے ہیں کہ بھئی انگریز کتنے اچھے ہیں کچھ معاملات میں، کہ کاش یہ کوالٹیز مسلمانوں میں بھی آ جائیں۔ تو پھر جاوید احمد غامدی صاحب تو ایک مسلمان اسکالر ہیں، ٹھیک ہے؟ اور بہت علم والے انسان ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو بس میں ان کا فالوور نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ میں ان کو سنتا ہوں، اور میں باقیوں کو بھی سنتا ہوں، میں سب کو سنتا ہوں، اور جس کی اچھی بات مجھے لگتی ہے میں اس کو اٹھا لیتا ہوں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تیسری بات، عورتوں کا قبرستان جانا، اس پہ بہت لوگوں نے کامنٹ کیا اور مجھ پہ تنقید بھی کی کہ یار آپ کمیڈین ہیں، آپ کمیڈین رہیں، آپ صرف فنی ویڈیوز بنائیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات کہ دین پر بات کرنے کا ہر کسی کو حق ہے۔ مولوی کوئی پروفیشن نہیں ہے، مفتی کوئی اسلام کی طرف سے کوئی پروفیشن نہیں ہے کہ انہوں نے ہی صرف بات کرنی ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اگر آپ تحقیق کے بغیر کوئی بات نہ کریں،
یہ اچھی بات نہیں ہے. تو میں نے بھی الحمدللہ تحقیق کے بغیر بات نہیں کی. دیکھیں جو آپ جس مرضی اسکالر سے پوچھ لیں, ٹھیک ہے, جائیں جس مرضی اسکالر سے پوچھ لیں, آپ کو وہ یہ بات کہے گا کہ اس میں علمائے امت جو ہیں اس میں اختلاف ہے کہ عورتیں قبرستان جا سکتی ہیں یا نہیں جا سکتی. کچھ کہتے ہیں جا سکتی ہیں, کچھ کہتے ہیں نہیں جا سکتی. اچھا, جو کہتے ہیں کہ نہیں جا سکتی, وہ بھی ایک, اس میں بھی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو فری, ایک حدیث کا حوالہ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ بھائی عورتیں جا سکتی ہیں مگر فریکوینٹلی, ٹھیک ہے, زیادہ نہیں جا سکتی, کم کم جا سکتی ہیں. تو اس میں بھی وہ ڈیوائیڈڈ ہیں. لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ جا سکتی ہیں, اس میں ایویڈنس بے تحاشا ہے اور بڑا اوتھینٹک ایویڈنس ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ دور جاہلیت میں نا یہ رواج تھا کہ عورتیں جنازے کے ساتھ جاتی تھیں, اور جب وہاں دفنایا جاتا تھا تو وہ اپنا ماتھا پیٹ رہی ہیں, اپنا منہ پیٹ رہی ہیں, اپنا سینہ پیٹ رہی ہیں, اپنے بال کھول رہی ہیں, بین کر رہی ہیں. تو یہ ایک بہت گندی روایت تھی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند نہیں کیا. اور اسکالرس کہتے ہیں کہ اس وقت انہوں نے مردوں عورتوں دونوں کو منع کر دیا تھا کہ آپ نے قبرستان نہیں جانا. لیکن بعد میں انہوں نے یہ حکم دیا کہ میں نے منع کیا تھا, اب آپ قبرستان ضرور جائیں کیونکہ اس سے آپ کو عبرت ملے گی, آخرت میں آپ کا فائدہ ہوگا. اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس میں یہ حکم عورتوں کے لیے بھی تھا, یہ حکم مردوں کے لیے بھی تھا, ٹھیک ہے. سو اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو یہ بھی ملتا ہے حدیث میں, جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کی قبر پر جاتی تھیں, یہاں تک کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دفعہ پوچھا کہ میں قبرستان جاتی ہوں تو وہاں میں کیا پڑھوں, تو آپ نے ان کو دعا جو ہے وہ بھی بتائی. تو پھر اور اگر آپ تھوڑا سا عقلی طور پہ بھی دیکھیں تو پھر دیکھیں نا, ایک عورت ہے اس کا خاوند مر جائے تو وہ قبرستان پہ نہ جائے, ایک عورت ہے اس کا بچہ مر جائے وہ قبرستان پہ نہ جائے, ایک عورت ہے اس کا شوہر مر جائے, اس کی ماں مر جائے, وہ قبرستان میں نہ جائے. تو یہ تھوڑا سا ایک انفیئر لگتا ہے, ٹھیک ہے, تھوڑا سا انفیئر لگتا ہے یہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے قریب نہ جائے تو پھر یہ بھی تھوڑا سا عجیب لگتا ہے, ٹھیک ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جب خواتین قبرستان جائیں تو وہاں کچھ چیزوں کا خیال رکھیں کہ وہاں جا کر اپنا منہ نہ پیٹیں اور اپنے بال نہ کھولیں, وہاں بہن نہ کریں, کوئی اللہ سے شکوہ نہ کریں. اور عورتوں مردوں دونوں کے لیے ہے کہ جب قبرستان جائیں تو وہاں مردے کے لیے دعا کریں, مردے سے کوئی دعا طلب نہ کریں. تو ابھی کے لیے اتنا ہی. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.